بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ یا الہی اپنے کرم سے ہمیں عطا کر دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، اور محفوظ رکھنا ہمیں ہر دوزخ کے عذاب سے، بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس اچھی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ آج میں سورہ بقرہ کی 32، 33، 34 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بتانے جا رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو آخر تک دیکھا کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور تو وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں تو جو تم چھپاتے ہو۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجالوا فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ سے متعلق چند شرعی احکام ہیں۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے کے متعلق چند احکامات بیان کیے
جاتے ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سجدہ عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ نمبر 3 فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ نمبر 4 تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار پر تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ تکبر کی مذمت۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، اور یہ فرمایا کہ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت علی مولا مشکل کشا کی شان ولایت اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بحران کا پادری۔ بحران کا پادری۔ ابتدائے خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک پادری بحران کا آیا، آپ نے اس کو دعوت اسلام دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی خوبیاں بیان کیں۔ پادری نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا، ذرا یہ بتلائیے کہ جب جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ اے پادری، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ پادری نے یہ سن کر کہا کہ مجھے امید نہ تھی کہ میرے سوال کا جواب اتنی آسانی سے کوئی دے دے گا۔ اے خلیفہ، یہ جوان کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، داماد رسول ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امزاد بھائی ہیں، اور حسین علیہ السلام کے والد ہیں۔ پھر اس پادری نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مانند ہے؟ فرمایا اسی جوان سے پوچھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شریف ہے کہ یہ اگر تم دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر اس سے استفادہ حاصل کریں تو بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، جنت کے میوہ بھی اسی طرح ہیں۔ پھر اس نے کہا فرمائیے کہ آسمانوں کے کفل بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں کا کفل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ پھر کہا کہ کفل کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کلمہ شہادت ہے، یہ سیدھا عرش تک پہنچاتا ہے۔ پادری کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا کہ اب یہ بتلائیے کہ زمین پر سب سے پہلا خون کس کا گرا ہے؟ اس کا جواب حضرت علی علیہ السلام نے یوں دیا کہ اے پادری سن، میں وہ نہیں کہتا جو لوگ کہتے ہیں وہ خون چمگادڑ کا گرا تھا، بلکہ ٹھیک یہ ہے کہ وہ خون حوا کا تھا جو حابیل کی ولادت کے وقت زمین پر گرا تھا۔ پادری بولا صحیح ہے۔ کہنے لگا اچھا ایک سوال اور بتا دیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو غصہ آیا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اے عمر، اس کو پوچھنے دو، میں سب بتاؤں گا۔ کہنے لگا
بتاؤ خدا کہاں پر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ ایک ملک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ملک نے کہا کہ 7ویں آسمان سے، اپنے رب کے پاس سے۔ اسی طرح دوسرا آیا، اس سے بھی پوچھا گیا، جواب دیا زمین کے 7ویں طبق سے، اپنے رب کے پاس سے۔ غرض کے ایک مغرب سے ایک مشرق سے آیا، سب نے یہی جواب دیا کہ فلاں جگہ اپنے رب کے پاس سے۔ پس اے نصرانی، اللہ یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ آسمان پر بھی ہے، بلکہ ہر جگہ پر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مولا کائنات کی حکمت عملی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔